عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب دیکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف ان کے بیٹے کا نام ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم پردادا جان۔ عبد مناف کے پوتے کا نام امیہ بن عبد الشمس۔ عبد مناف کے پوتے کا نام امیہ، وہاں سے حضرت عثمان اموی۔ عبد مناف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دونوں کا خاندان ایک ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، تو پھر میرے اور آپ کی طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ سکون سے بیٹھے نہیں، اسی محنت کو لے کر پھر گھر سے نکلے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچے، انہیں بھی دعوت دی۔ حضرت عثمان کے دل میں تحریک پیدا ہو گئی، لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، شوق پیدا ہو چکا ہے، سوچو بیچار میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت عبد المطلب، ان کی بہن، ان کی بیٹی، حضرت عبد المطلب کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی عروہ بن عبد المطلب وہ بیمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور رشتے میں یہ حضرت عثمان کی پھوپھی جان خالہ جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عثمان کی خالہ، اتنا قریبی رشتہ۔ اب نبوت کے بعد حضرت عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ٹاکرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابوبکر اپنا کام کر چکے ہیں، حضرت عثمان کے دل میں تحریک پیدا کر چکے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد حضرت عثمان نے نہیں دیکھا، یہ پہلا موقع ہے کہ عروہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عثمان کی خالہ بیمار ہیں، ان کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ملاقات ہوئی۔ جب حضرت عثمان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو پھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، بس پھر دیکھتے ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی خیریت؟ کہاں خدا کی قسم ایسا خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا حسین و جمیل دنیا میں پیدا کیے ہی نہیں، جس کو حضرت حسان نے کیا کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا، اور جب حضرت عثمان نے دیکھا پھر نظر نہ ہٹی۔ یاد رکھیے خدا کا ہر نبی اور ہر پیغمبر خوبصورت بھی، خوبصیرت بھی، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا، اور جو مرزا قادیانی کی طرح جھوٹا اور ملعون ہوگا وہ بدصورت، ایک آنکھ سے کانا بھی ہوگا، بد کردار بھی ہوگا، بد اخلاق بھی ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا کلام سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنایا، وہ کلام عثمان کے دل میں اترتا چلا گیا۔
قبولیت کا وقت قریب آ پہنچا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دل پہلے ہی صاف شفاف آئینہ تھا, نور ایمان کی کرن پڑی, دل روزے روشن کی طرح منور ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا, بس پھر کیا تھا, گھر تشریف لے گئے. والد اور چچا نے درخت کے ساتھ باندھ دیا, تشدد کیا اور کہا جب تک تم کلمہ نہیں چھوڑو گے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. کہا اب جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کا پڑھایا ہوا کلمہ نہیں جا سکتا. پھر اللہ پاک نے نوازا اور خوب نوازا.